سنیچر 11 اکتوبر کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ سیربین کے آج کے اہم موضوعات: صدر ٹرمپ کا چین پر اضافی 100% ٹیرف عائد کرنے کا اندیا، اور غزہ میں جنگ بندی نافذ العمل، کئی علاقوں سے اسرائیلی فورسز کا جزوی انخلا۔ اور جانیے کابل میں فضائی حملوں سے متعلق سوال پر پاکستانی فوج نے کیا رد عمل دیا۔ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کے، اور یہ بھی کہ پاکستان اور بھارت میں سر کریک تنازع پھر سرخیوں میں کیوں ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک حملے میں 7 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت، اور پاکستان میں TLP کا احتجاج، راولپنڈی اور اسلام آباد میں کون کون سے راستے بند ہیں۔ یہ بھی جانیے کہ امن کا نوبیل انعام جیتنے والی ماریا کوہینا مچاڈو کون ہیں، اور پاکستان کے شہر ربوا میں احمدیوں کی عبادت گاہ پر حملہ، 6 افراد زخمی، حملہ آور ہلاک۔ اور یہ بھی کہ طالبان نے ٹرمپ کو بگرام ایئر بیس واپس لینے کی بجائے تاریخ سے سبق لینے کا مشورہ کیوں دیا۔ اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگلے ماہ سے چینی درآمدات پر اضافی 100% ٹیرف عائد کریں گے۔ اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ اہم سافٹ ویئرز کی ایکسپورٹ پر بھی کنٹرول رکھے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ چین کی جانب سے نایاب معدنیات کی برآمدات سے متعلق اپنے قوانین سخت کرنے کا جواب ہے۔ امریکی صدر نے الزام لگایا کہ چین دشمنی کا راستہ اختیار کر رہا ہے اور دنیا کو یرغمال بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات سے دستبرداری کی بھی دھمکی دی، اور ساتھ ہی کہا کہ وہ ابھی یہ ملاقات منسوخ نہیں کر رہے۔ یاد رہے کہ چین نایاب معدنیات اور بعض دیگر اہم مواد کی پیداوار پر غلبہ رکھتا ہے، جو کاروں، سمارٹ فونز اور دیگر بہت سی اشیاء میں کلیدی اجزاء ہیں۔ رواں برس کے اوائل میں امریکہ کی جانب سے چینی مصنوعات پر ٹیرف عائد کرنے کے بعد چین نے بھی ان معدنیات کی برآمدات پر کنٹرول سخت کیا تھا۔ اس کی وجہ سے اس مواد پر انحصار کرنے والی امریکی فرمز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ امریکی کار ساز کمپنی فورڈ کو بھی اپنی پیداوار روکنا پڑی تھی۔ امریکہ اس وقت چینی مصنوعات پر 30% ٹیرف وصول کرتا ہے، جبکہ چین نے امریکی مصنوعات کی درآمد پر 10% ٹیرف عائد کر رکھا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہونے کے بعد کئی علاقوں سے اسرائیلی فورسز کا جزوی انخلا شروع ہو گیا ہے۔ اسرائیلی افواج نے کہا ہے کہ وہ علاقے کے اندر ایک متفقہ پوزیشن پر واپس آ گئے ہیں، حالانکہ فوجی ابھی بھی پٹی کے نصف حصے پر قابض ہیں۔ ویڈیوز میں ہزاروں فلسطینیوں کو غزہ کے شمال کی طرف جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جہاں حالیہ مہینوں میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے شدید بمباری کی گئی ہے۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے جمعرات کو جنگ بندی اور یرغمالیوں کی واپسی کے معاہدے کے پہلے مرحلے کی منظوری کے بعد جنگ بندی عمل میں آئی ہے، جبکہ اگلے مرحلے پر ابھی بات چیت جاری ہے۔ معاہدے کے تحت حماس کو پیر کو مقامی وقت 12 بجے تک تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنا ہے۔ 20 یرغمالیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، جبکہ 28 یرغمالیوں کی باقیات واپس کی جائیں گی۔ دوسری جانب اسرائیل کو اسرائیلی جیلوں میں عمر قید کی سزا کاٹنے والے تقریباً 250 فلسطینی قیدیوں کو بھی رہا کرنا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ریڈیو کے مطابق 100 قیدیوں کو مغربی کنارے جبکہ 5 کو مشرقی یروشلم میں رہا کیا جائے گا، جبکہ کچھ افراد کو ملک بدر کرنے کا بھی امکان ہے۔ معاہدے کے مطابق اسرائیلی فوج غزہ سے تعلق رکھنے والے 1700 فلسطینیوں کو بھی رہا کرے گی۔ معاہدے کی شرائط کے تحت امدادی ٹرکوں کو بغیر کسی روک ٹوک کے غزہ آنے جانے کی اجازت دی جائے گی۔ یومیہ 600 ٹرکوں کے غزہ میں داخل ہونے کی توقع ہے، تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہو سکا کہ جنگ بندی کے بعد کتنی امداد لوگوں تک پہنچی ہے۔ پشاور میں پریس کانفرنس کے دوران ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری سے کابل میں مبینہ فضائی حملوں سے متعلق سوال کیا گیا، جس پر انہوں نے تصدیق یا تردید کے بغیر کہا کہ پاکستان اپنے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرتا رہے گا۔ انہوں نے افغان حکومت سے مطالبہ کیا کہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں، اور بتایا کہ افغانستان میں TTP کے محفوظ ٹھکانوں کے شواہد موجود ہیں۔
پاکستان پہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ اسٹرائک انہوں نے کی ہے 4 جگہوں پہ کابل میں. لیکن میں آپ کو یہ کلیئر کر چکا ہوں کہ افغانستان ایز اے بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کے لیے. اس کے ثبوت بھی موجود ہیں, شواہد بھی موجود ہیں. اینڈ آئی ہیو آلسو سیڈ کہ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے شدت پسندوں سے مذاکرات کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی دہشت گردوں یا ان کے سہولت کاروں کی حمایت کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. انہوں نے یہ بھی تصدیق کی کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائر فیض حمید کا کورٹ مارشل قانونی تقاضوں کے مطابق جاری ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان سر کریک کا پرانا سرحدی تنازع ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گیا ہے. دونوں ممالک کے حکام نے ایک دوسرے کے موقف پر سخت رد عمل دیا اور بیانات کا تبادلہ ہوا. یہ تنازع کچھوکے کے علاقے میں واقع سمندری پٹی کے تعین حدود سے متعلق ہے جہاں دونوں ممالک اپنی اپنی سمندری سرحد کا دعویٰ کرتے ہیں. سر کریک کی لکیر اگر پاکستان کے موقف کے مطابق تسلیم کی جائے تو اسے اضافی سمندری حدود حاصل ہوتی ہے جبکہ بھارت اس موقف کو مسترد کرتا ہے. مزید تفصیلات خالد کرامت سے. سر کریک کے پرانے تنازع پر انڈیا اور پاکستان میں ایک بار پھر الفاظ کی جنگ چھڑ گئی ہے. پاکستانی فوج کے ترجمان ادارے آئی ایس پی آر کی جانب سے حال ہی میں انڈین وزیر دفاع کے سر کریک علاقے کے بارے میں ایک بیان کے بعد کہا گیا کہ جہاں تک پاکستان کو نقشے سے مٹانے کی بات ہے تو انڈیا کو واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ایسے حالات پیش آئے تو نقصان دونوں طرف ہوگا. انڈیا کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک فوجی اڈے پر ہونے والی تقریب کے دوران یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان سر کریک کے قریب علاقوں میں فوجی انفراسٹرکچر تعمیر کر رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ سر کریک سرحدی تنازع کیا ہے؟ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کئی دہائیوں سے بعض سرحدی علاقوں پر تنازعات موجود ہیں. ان میں سب سے زیادہ زیر بحث علاقے کشمیر اور لداخ ہیں، مگر ایک اور خطہ جس کی تقسیم کئی دہائیوں سے بحث کا موضوع رہی ہے وہ ہے سر کریک سیکٹر. یہ پاکستان کے صوبہ سندھ اور انڈیا کی ریاست گجرات کے درمیان واقع 96 کلومیٹر طویل دلدلی زمین ہے جس پر دونوں ممالک کے اپنے اپنے دعوے ہیں. کریک کا مطلب سمندر میں موجود ایک تنگ خلیج ہے. سر کریک انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک تنگ اور دلدلی خلیج ہے جو بحیرہ عرب سے جڑی ہوئی ہے. سادہ الفاظ میں تنازع یہ ہے کہ دونوں ملک سمندری سرحد کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں. انڈیا کا کہنا ہے کہ سرحد کی لکیر خلیج کے وسط میں سے کھینچی جائے جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ سرحد اس کے ساحل سے کھینچی جائے کیونکہ برطانوی حکومت نے 1914 میں اسے غیر بحری یعنی جہاں بحری جہاز نہیں چل سکتے ایسا علاقہ قرار دیا تھا. اگر سرحد کی لکیر درمیان سے کھینچی جائے تو انڈیا کو سمندر کا بڑا حصہ مل جائے گا جبکہ لکیر کو کنارے سے کھینچا جائے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا. یہ خصوصی اقتصادی زون ہے یعنی پانی یا سمندر کی سطح پر موجود وسائل اور سمندر کے نیچے کی زمین اور اس کی معدنیات، تیل اور گیس کے ذخائر بھی اہم ہیں. یہ علاقہ تیل اور قدرتی گیس سے مالا مال سمجھا جاتا ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سکول حملے میں 7 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. ایک بیان میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے. وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پولیس اہلکاروں نے اپنی جان دے کر خوارجی دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا اور 3 دہشت گردوں کو ہلاک کیا. واضح رہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سکول پر جمعے کی شب حملہ کیا گیا تھا. ڈیرہ اسماعیل خان پولیس کے ترجمان کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس افسر سجاد احمد صاحب زادہ نے مقامی صحافیوں کو بتایا تھا کہ 3 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. اس ٹریننگ سکول کا افتتاح اسی برس جنوری میں کیا گیا تھا جہاں پولیس اہلکاروں کو بنیادی تربیت دی جاتی ہے. پاکستان کی مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے اسلام آباد کی جانب مارچ کے پیش نظر راولپنڈی اور اسلام آباد میں مختلف شاہراہوں کو کنٹینر لگا کر بند رکھا گیا ہے. اسلام آباد پولیس کی جانب سے جاری کی گئی ایڈوائزری کے مطابق مری روڈ کی جانب جانے والے تمام راستے بند ہیں جبکہ 0 پوائنٹ سے اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے کی طرف آنے والے راستے بھی بند ہیں. فیض آباد انٹرچینج بھی مکمل طور پر بند ہے. مارگلا روڈ سے ایران ایونیو اور مارگلا ایونیو آنے والے راستے بھی بند ہیں.
12 सरीना चौक, मरी रोड, मोती महल चौक, शम्स आबाद, अडियाला रोड फ्लाई ओवर, पिशावर रोड, ढोक काला खान, IJP रोड, खन्ना पुल और चक मदद भी बंद है। अगर मोटरवेज की बात की जाए तो इस्लामाबाद से पिशावर मोटरवे खुली है, जबकि इस्लामाबाद से कोट मोमिन तक का रास्ता भी खुला है। ताहम पिंडी, भटियां, इस्लामाबाद, डेरा इस्माइल खान, फतेह जंग रोड बंद है। M16 सवात मोटरवे भी बंद है, जबकि इस्लामाबाद पिशावर GT रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद है। इस्लामाबाद से लाहौर GT रोड भी मुकम्मल तौर पर बंद है। PLP की तरफ से गजा और फ़लस्तीन का बहाना बनाकर एहतजाज नुमा फसाद की कोशिश की जा रही है। एहतजाज किसी का भी हक है, मगर ये हक अनकंडीशनल नहीं है। पूरी दुनिया में जिन लोगों ने गजा के लिए आवाज़ उठाई है वो आज मिठाइयाँ बांट रहे हैं। फ़लस्तीनियों ने सजदाए शुक्र अदा किया है, वो खुश हैं। ये एहतजाज की वजह क्या? इसका मकसद फिर यकीनन कुछ और। 2025 के अमन के लिए नोबेल इनाम वेनेजुएला की हिज़्ब इख्तिलाफ की रहनुमा मारिया कोहिना मचाडो को दिया गया है। मचाडो ने अपने मुल्क में जमहूरियत, इंसानी हुकूक और आज़ाद इंतखाबात के लिए तवील जिद्दोजहद की है। उन्हें गुज़िश्ता सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका गया था, जिसके बाद वेनेजुएला की हुकूमत को आलमी सतह पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था। नोबेल कमेटी के मुताबिक मारिया मचाडो को ये एजाज़ जमहूरी इक़्तिदार और शहरी आज़ादियों के दिफा में उनके किरदार के एतराफ़ के तौर पर दिया गया है। मज़ीद तफसील खतीजा आरिफ से। इस साल का नोबेल पीस प्राइज या नोबेल अमन इनाम वेनेजुएला की ओपोजिशन लीडर मारिया कोहिना मचाडो को दिया गया है। नोबेल कमेटी ने कहा कि मारिया कोहिना मचाडो को ये एजाज़ जमहूरियत के लिए उनकी जद्दोजहद के लिए दिया जा रहा है। The Nobel Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace. नोबेल कमेटी का कहना था कि इस बार का ये एजाज़ एक ऐसी खातून को दिया गया है जो बढ़ती हुई तारीकी के बावजूद जमहूरियत की शमा को जलाए रखे हुए है। कमेटी ने मज़ीद कहा कि मारिया कोहिना मचाडो हालिया वक्तों में लातीनी अमेरिका की सबसे गैर मामूली मिसालों में से एक है और वो एक मुत्तहिद करने वाली शख्सियत रही हैं। मारिया कोहिना मचाडो कौन है? इससे पहले ये बता दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद को इस एजाज़ का एक अहम उम्मीदवार करार दे चुके हैं। ये कोई राज नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज चाहते थे और मुतादिद ममालिक जिनमें पाकिस्तान और इसराइल भी शामिल हैं, नॉर्वे में नोबेल कमेटी के सामने सदर ट्रंप को नामजद कर चुके हैं, लेकिन इस बार के एजाज़ के लिए उनकी नामजदगी में थोड़ी देर हो गई थी। तो अब बात कि मारिया कोहिना मचाडो कौन है। मारिया कोहिना मचाडो वेनेजुएला की ओपोजिशन लीडर हैं। गुज़िश्ता साल उन्हें सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था, जिससे दुनिया भर में इस गैर मुनसिफाना अमल की मजम्मत हुई थी। BBC के नामानिगारों का कहना है कि मारिया मचाडो एक ऐसी लीडर हैं जिनके नाम पर सड़कों और पोलिंग बूथ्स पर हज़ारों लोग जमा हो जाते हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात के पोल्स बता रहे थे कि उनकी जीत तय है, लेकिन निकोलस मजीरो ने तीसरी बार इंतखाबात जीत लिया। हालांकि मुतादिद एक्सपर्ट्स ने इन इंतखाबात में धांधली की बात कही थी। इंतखाबात के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुजाहरे हुए, लेकिन हुकूमत ने उन्हें कुचल दिया था। मारिया मचाडो इस वक्त कहाँ रह रही हैं, इसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है। उनके साथियों का कहना है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुज़िश्ता बरस अगस्त से किसी नामालूम मकाम पर रह रही हैं। उनके पार्टी वर्कर्स का कहना है कि वो वेनेजुएला वापस आएंगी। वो पहले ही एक बहुत मकबूल लीडर है। माहिरीन का कहना है कि नोबेल पीस प्राइज़ के बाद उनकी सियासी साख मज़ीद मजबूत हुई है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर रबवा में अहमदियों की एक इबादत गाह पर हमले के नतीजे में 6 अहमदी अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक वहां मौजूद गार्ड्स ने फौरी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें हमला आवर मौके पर ही हलाक हो गया। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है, जबकि जख्मियों को करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं ताकि हमले के मुहर्रकात का तयन किया जा सके। मज़ीद तफसील खालिद करामत से। ये वो लम्हा है जब रवा में एक अहमदी इबादतगाह पर जुमे की इबादत के वक्त हमले के नतीजे में कम से कम 6 अफराद गोली लगने से जख्मी हुए। सिक्योरिटी पर तैनात अफराद की जवाबी कार्रवाई में हमला आवर मारा गया।
یہ واقعہ پنجاب کے چنیوٹ ڈسٹرکٹ میں چناب نگر میں پیش آیا، جہاں گول بازار نامی مارکیٹ کے قریب واقع احمدیوں کی عبادت گاہ بیت المہدی پر انتہا پسندوں نے حملہ کیا۔ چنیوٹ کے تھانے چناب نگر کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ احمدیوں کی عبادت گاہ میں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے کہ ایک گاڑی جس میں 4 افراد سوار تھے، ان میں سے ایک مسلح شخص گاڑی سے اترا اور پستول نکال کر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس اہلکار کے مطابق مسلح شخص کی ہلاکت کے بعد گاڑی میں موجود اس کے دیگر ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ احمدیہ جماعت کی عبادت گاہوں اور کمیونٹی کے افراد پر انتہا پسندوں کی جانب سے کارروائیوں اور حملوں میں مسلسل شدت آ رہی ہے۔ ربوہ میں ہونے والے حملے سے صرف 12 روز قبل سیالکوٹ کی حدود میں واقع پیروچک میں احمدیوں کے ڈیروں اور دکانوں کو آگ لگائی گئی اور احمدیوں پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک احمدی گولی لگنے سے زخمی ہوا، جبکہ دیگر 5 افراد شدید زخمی ہوئے۔ اس حملے کی ایف آئی آر میں بیان کیا گیا کہ 31 نامزد اور 200 سے 250 نامعلوم افراد پر مشتمل ہجوم نے احمدیوں پر حملہ کیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جون میں جاری کی گئی رپورٹ میں کہا گیا کہ احمدیوں کے خلاف کارروائیاں اب معمول بن گئی ہیں۔ ایمنسٹی کی رپورٹ میں اپریل 2025 کے ایک اور پرتشدد واقعے کا بھی ذکر کیا گیا، جس میں کراچی میں ایک مشتعل ہجوم نے احمدی عبادت گاہ پر حملہ کیا اور ایک شخص کو ہلاک کر دیا۔ احمدی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کے خلاف ربوہ میں عبادت گاہ میں ہونے والا حملہ اسی عدم برداشت اور احمدیوں کے خلاف معاشرے میں بڑھتی نفرت کا ایک نتیجہ ہے، جس میں کہیں تو ریاست بے بس نظر آتی ہے یا بے حسی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ گزشتہ دنوں افغانستان میں طالبان حکومت نے امریکی صدر ٹرمپ کے بگرام ایئر بیس کا کنٹرول واپس لینے کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ امریکہ کو بگرام کے ہوائی اڈے میں ایک دم سے دوبارہ دلچسپی کیوں پیدا ہو گئی ہے اور طالبان حکومت اس پر کیوں آمادہ نظر نہیں آتی؟ سنیے بی بی سی ریڈز میں، جسے پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے باگرام ایئر بیس کا کنٹرول واپس لینے کی خواہش کا اظہار حالیہ دورہ برطانیہ کے دوران وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں روس اور یوکرین کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کیا تھا۔ انہوں نے سابقہ امریکی صدر جو بائیڈن کو بالواسطہ تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ روس کی نظر میں اگر اس وقت کی امریکی قیادت کی کوئی وقت ہوتی تو وہ یوکرین پر حملہ نہ کرتا۔ ساتھ ہی انہوں نے افغانستان سے امریکی انخلا کو شرمناک قرار دیا۔ غالباً ان کا اشارہ رات کے اندھیرے میں اپنے افغان اتحادیوں کو اطلاع دیے بغیر باگرام ایئر بیس خالی کرنے کی طرف تھا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق یہ دنیا کے بڑے فوجی اڈوں میں سے ایک ہے اور وہ اسے واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چین کے ایٹمی ہتھیار بنانے کے مقام سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے اور امریکہ کو چین کے نزدیک واقع اس فوجی اڈے کی ضرورت ہے اور افغانستان کو بھی امریکہ کی ضرورت ہے۔ ماضی میں بھی تقریباً ہر بار جب انہوں نے باگرام بیس کی اہمیت پر بات کی تو فوراً بعد چین کا ذکر بھی کیا اور دعویٰ کیا کہ چین نے باگرام پر قبضہ کر لیا ہے۔ ٹرمپ کے اس بیان کا ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے قطر میں طالبان حکومت کے نمائندے سہیل شاہین نے کہا کہ اگر وہ اچھے تعلقات افغانستان میں سرمایہ کاری، تجارت اور سفارتی تعلقات چاہتے ہیں تو وہ انہیں خوش آمدید کہیں گے، لیکن اگر ان کے مقاصد لالچ پر مبنی ہیں تو انہیں افغانستان پر برطانوی حملے سے لے کر امریکی حملے تک افغانستان کی تاریخ پڑھنی چاہیے۔ اس سے قبل افغانستان کی وزارت خارجہ کے ایک اہلکار ذاکر جلالی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ دوحہ مذاکرات کے نتیجے میں ہونے والے معاہدے میں ایسے کسی بھی امکان کو یکسر مسترد کر دیا گیا تھا۔ چین نے بھی باگرام ایئر بیس پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی امریکی خواہش پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ خطے میں تناؤ بڑھانا اور تصادم پیدا کرنا لوگوں کی امنگوں کے خلاف ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ملک کے مستقبل کا فیصلہ افغان عوام کو کرنا چاہیے اور یہ کہ چین افغانستان کی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ تمام فریق علاقائی امن اور استحکام کو فروغ دینے میں تعمیری کردار ادا کریں گے۔ چین باگرام ایئر بیس پر امریکی کنٹرول کو اپنے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھتا ہے، کیونکہ لوپنور نامی علاقے میں واقع چینی ایٹمی تجربہ گاہ وہاں سے صرف 2000 کلومیٹر دور ہے۔ لاک ہیڈ SR-71 بلیک برڈ جیسے جدید فوجی طیارے یہ فاصلہ تقریباً 1 گھنٹے میں طے کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی امور کی ماہر اور دلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے شعبہ سیاست کی پروفیسر
ریشما قاضی کے مطابق باگرام ایئر بیس اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے اس وقت عالمی جغرافیائی سیاست کا محور ہے۔ ان کے بقول یہاں سے ایران، پاکستان، روس اور دیگر وسطی ایشیائی ممالک کی نگرانی کی جا سکتی ہے۔ ریشما قاضی کے مطابق ایک حریف ملک کی اتنی قریب موجودگی چین کے لیے باعث تشویش ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف اس کے جوہری پروگرام پر نظر رکھی جا سکتی ہے بلکہ اس کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی جینیفر جونز نے بی بی سی کی حاصل کردہ سیٹلائٹ تصاویر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان سے لگتا ہے کہ باگرام ایئر بیس کے دونوں رن ویز بظاہر بالکل اسی حالت میں ہیں جب یہ اڈہ امریکی کنٹرول میں تھا۔ امریکہ کے لیے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں 3 امریکی صدور اور 1 نائب صدر نے اس اڈے کا دورہ کیا ہے۔ دارالحکومت کابل کے شمال میں صوبہ پروان میں قائم 77 مربع کلومیٹر وسیع باگرام ایئر بیس پر ایک وقت میں 10,000 فوجی تعینات کرنے کی گنجائش ہے۔ باگرام ایئر بیس 1950 میں سوویت یونین نے تعمیر کیا تھا اور 80 کی دہائی میں افغانستان میں سوویت مداخلت کے دوران یہ اس کا انتہائی اہم فوجی مرکز رہا۔ امریکہ نے 9/11 حملوں کے بعد جب افغانستان پر قبضہ کیا تو دسمبر 2001 میں باگرام کا کنٹرول امریکی فوج کے ہاتھ آیا اور اگست 2021 میں طالبان کے کابل پر کنٹرول حاصل کرنے تک جاری رہا۔ اس کے 2 رن ویز میں سے ایک کنکریٹ اور سٹیل کا بنا ہوا ہے اور اس کا شمار دنیا کے سب سے مضبوط رن ویز میں ہوتا ہے۔ بعض بین الاقوامی عسکری اور سیاسی مبصرین افغانستان کو گریو یارڈ آف امپائرز یعنی سلطنتوں کا قبرستان قرار دیتے ہیں، کیونکہ حالیہ تاریخ میں برطانیہ، سوویت یونین اور نیٹو سمیت امریکی سرکردگی میں 40 سے زیادہ ملکوں کی افواج کبھی وہاں مکمل کنٹرول نہیں پا سکی ہیں۔ قطر میں طالبان نمائندے سہیل شاہین کا اشارہ اسی طرف تھا۔ بقول سہیل شاہین اس سے انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آپ کا اور آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔